بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلام میں ایک نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کو لے کر کچھ لوگ بہت ہی لاپرواہ ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہیں، اور کچھ لوگ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے دل کھول کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دل کھول کر اس مہینے میں خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، جس کا قرآن اور سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کی صحیح فضیلت کیا ہے، اس مہینے میں کیا کرنا صحیح ہے اور کیا کرنا غلط ہے، اور محرم کے مہینے میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو بابرکت مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو سب بتانے والا ہوں، بہت مختصر میں، بہت ہی شارٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ مہینہ سب مہینوں سے الگ کیوں ہے۔ اس لیے آج کا ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جس سے ہم یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، قلم کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، اور ان پر آگ کو گل گلزار کیا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی، اور اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن یعنی عاشوراء کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے لمبی جدائی کے بعد ملے، اور اسی دن انہیں قید خانے سے رہائی ملی، اور اسی دن مصر کی حکومت بھی ملی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ محرم کے مہینے میں جو ایک دن عاشوراء کا آتا ہے کتنا بابرکت ہے، اور کتنے بڑے بڑے واقعات اس دن ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی دن یعنی عاشوراء کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر باہر نکالے گئے، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور ان پر سے ایک بڑا عذاب ٹال دیا گیا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر انہیں آسمان میں اٹھا لیا گیا، اور اسی دن دنیا میں پہلی بار بارش ہوئی، اور اسی دن قریشی مکہ خانہ کعبہ کا غلاف بدلا کرتے تھے، اور اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور اسی دن یعنی عاشوراء کے دن کوفہ کے دھوکے بازوں نے نواسۂ رسول جگر غوثہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت امام حسین کو کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کر ڈالا تھا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے محرم کی فضیلت کے لیے؟ محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں محرم الحرام کی خاص فضیلت آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں، یعنی کس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد یدی کسی مہینے میں روزے رکھنا ضروری ہے تو وہ محرم کے روزے رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے،
اور اس کے ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اسے ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک وجہ اس مہینے کی بابرکت ہونے کی یہ بھی ہے کہ یہ عاشورہ حرم میں سے ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں دوسرے مہینوں پر خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس کی الگ تفصیل ہے، اسے میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔